الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان۔ رب کریم، ہم نے جو تلاوت قرآن پاک کی، ہم سب کی زندگی میں جو ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ پیارے آقا علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، بالخصوص سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضرت مصعب بن عمیر، حضرت عبداللہ بن جہش اور تمام شہداء احد کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام اہل بقیع اور اہل معلا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ ہم سب کے جو رشتہ دار دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے، ان کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ، ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، نبی پاک علیہ السلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ اے اللہ، اس مبارک مقام کا واسطہ، اے اللہ ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ ان کے مزارات کا واسطہ ہمیں بھی جنت البقیع میں مدفن عطا فرما۔ مدینے میں ایمان اور عافیت والی موت ہم سب کا مقدر فرما۔ اے رب کریم، ان کے مزار پر برستی ہوئی رحمتوں کا واسطہ ہم پر بھی رحمتوں کی بارش برسا دے۔ اے اللہ، کئی لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، کہتے رہتے ہیں، ان سب کی تمام نیک اور جائز تمناؤں کو پورا فرما دے۔ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ، اس در پر آ کر تیرے دربار میں دعا کر رہے ہیں، ہمارے بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو والدین کی آنکھوں کا نور بنا دے۔ اے اللہ، ہم سب کے رزق حلال میں برکتیں دے، رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ ایمان پر استقامت عطا فرما، نبی پاک کی سچی غلامی نصیب فرما۔ اے اللہ، تیرے دین کی خاطر ہمیں بھی قربانی دینے کا جذبہ نصیب فرما۔ اے رب کریم، بار بار حرمین طیبین کی حاضریاں ہمارا مقدر فرما دے، اسی سال حج کی سعادت نصیب فرما، ایمان اور عافیت کے ساتھ میٹھے مدینے میں موت عطا فرما، دعوت اسلامی کو ترقیاں عطا فرما۔ قبلہ امیر اہل سنت اور تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم یا شہداء احد رضوان اللہ تعالی علیہم۔ السلام علیکم سیدنا حمزہ، سیدنا امیر طیبہ رضی اللہ تعالی۔ السلام علیکم یا حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی۔ السلام علیکم یا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی۔ السلام علیکم یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم۔ آپ سب بھی اس مبارک مقام پر اپنا سلام پیش کر دیجئے۔ شہداء احد کے بارے میں روایت میں ملتا ہے کہ یہ ان کی بارگاہ میں آ کر جو سلام پیش کرتا ہے، یہ قیامت تک اسے سلامتی کی دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ آپ سب کو بھی اس در کی بار بار حاضری عطا فرمائے، اور جو سلام پیش کر رہے ہیں اللہ ان کو بھی یہاں کی برکتیں نصیب فرمائے۔ مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ قربانی کی داستان اس مبارک مقام پہ رکھی گئی۔ جب بھی مدینہ شریف آئیں اچھی نیت کر لیں، روزانہ ہی ان کے قدموں میں آئیں۔ کیا کمال کی ہستیاں ہیں، سامنے جنتی پہاڑ ہے، جب بھی آتے ہیں تو ایک دل کو ڈھارس سی بن جاتی ہے۔ جب اللہ نے دنیا میں جنت دکھائی ہے تو انشاءاللہ آخرت میں بھی ہمیں جنت میں داخلہ ضرور نصیب فرمائے گا۔ احد پہاڑ کو دیکھ کر وہ حدیث بھی یاد آتی ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ احد مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں، حدیث کا مضمون ہے، اور یہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ یہ تقریباً 9 میل بڑا پہاڑ ہے، پتھر آقا سے محبت کرے تو جنت میں جائے، امتی محبت کرے تو کیوں نہ جنت میں جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو نبی پاک کی سچی غلامی، سچا عشق عطا کر دے تو انشاءاللہ جنت ہمارا ٹھکانہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہاں آ کر ایمان تازہ بھی ہوتا ہے۔ وہ یعنی یاد رہے کہ ویسے پڑھیے گا آپ، میں اپنے جتنے بھی ویورز ہیں ان کو مشورہ دوں گا، احد کے اس مارکے کو، جنگ احد کو ضرور پڑھیں نبی پاک کی سیرت کی کتابوں میں۔ جتنی اسلامی تاریخ میں جنگیں ہوئیں، مارکے ہوئے، احد کے میدان میں جو قربانیاں دی گئیں، احد کے میدان میں جو مسلمانوں نے جو جذبہ تھا، ون آف دا بیوٹیفل، کمال کا جذبہ تھا۔ پیارے آقا علیہ السلام کو صحابہ کرام نے گھیرا ہوا تھا اور نبی پاک پر ایک ایک کر کے جان قربان ہوئی نا۔ کسی نے سینہ آگے کیا، کسی نے چہرہ آگے کیا۔ یہ وہی جنگ ہے جس میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھ پر تیر لگا
حضرت ابو قتادہ نے کیا کیا، نبی پاک کے چہرے کے سامنے اپنا چہرہ لے آیا، تو آنکھ پر تیر لگا تو آنکھ نکل گئی. اللہ اکبر. کسی ڈاکٹر کے پاس بھاگے نہیں گئے، ایمرجنسی وارڈ میں نہیں گئے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سبحان اللہ دعا کی کہ یا اللہ، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ ابو قتادہ جو ہیں تیرے اور تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں مصروف تھے. وہ آنکھ لعاب دہن لگایا اور واپس لگا دی. حضرت ابو قتادہ کا کہنا ہے کہ پہلی آنکھ سے زیادہ اچھا اب یہ آنکھ دیکھتی ہے. دیر از نو آپریشن، کوئی سرجری نہیں ہوئی، بس صرف لعاب دہن میرے آقا نے لگایا یہیں احد کے میدان میں، اور وہ آنکھ روشن ہوئی. تو ایک سے ایک قربانی کی داستان ہے. سبحان اللہ. کئی صحابہ شہید ہوئے، خود سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا، اور آپ کا کلیجہ جو ہے وہ نکالا گیا. یہ کیسے لوگ تھے جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا. اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت بھی فرمائے اور ہمیں ایسا جذبہ بھی عطا فرمائے. حضرت مصعب بن عمیر کی میں داستان نہیں بھول پاتا کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جو مکے کا شہزادہ کہلاتے تھے، ون آف دا ریچسٹ فیملی سے تعلق تھا، بڑا قیمتی لباس پہنتے تھے. لوگ حضرت مصعب بن عمیر کو فالو کرتے تھے، مگر جب اسلام لائے تو گھر والوں نے بہت مارا، اپنے گھر سے نکالا. حضرت مصعب بن عمیر جب نبی پاک کے پاس آئے تو جسم پر ایک ہی چادر تھی، اور جب تدفین ہوئی نا یہاں پر تو اس وقت بھی کفن کے لیے ایک ہی چادر تھی. سر ڈھانپتے تھے تو پیر ننگے رہ جاتے تھے، پیر ڈھانپتے تھے تو سر خالی رہ جاتا تھا. تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آقا نے فرمایا کہ یہ شخص مکے کا شہزادہ تھا، اور آج کفن دینے کے لیے بھی ہمارے پاس پورا کپڑا نہیں تھا. تو پیر ڈھانپے گئے، سر پر گھاس رکھی گئی. وعلیکم السلام. خیریت سے آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. تو الحمدللہ اس طرح یہ قربانی کی داستان رقم کی. حضرت مصعب بن عمیر وہ ہستی یاد رکھے کہ جو سب سے پہلے مدینے آئے. سبحان اللہ. یعنی پہلے وہ مبلغ اسلام ہیں جو مکے سے مدینے آئے. گویا یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج مدینے میں جو روشنی ہے، جو ایمان کا نور ہے، بہت اچھا کردار حضرت مصعب بن عمیر کا بھی ہے. اللہ آپ کو ادھر کی بار بار حاضری عطا فرمائے. ہمیں اجازت دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. ہمارا سلام ہمارے اعلیٰ حضرت بھی دیجیے گا. آپ نیت بھی کر لیں انشاءاللہ، چہرے پہ داڑھی سے. آپ ہیں بھی اعلیٰ حضرت کے دربار سے؟ جی ہاں، میں ریاض میں رہتا ہوں، وہ طاہر القادری کی مرید ہیں. اب آپ نے انشاءاللہ چہرے پہ داڑھی سے جا لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور آپ بریلی شریف سے اعلیٰ حضرت کے دربار میں جائیں تو ہمارا سلام پیش جی انشاءاللہ. چلیں.